آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پر پچھلی 4 نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ آیت نمبر 13 مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں عصمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصمت نبوت و رسالت کے موضوع کو، سبجیکٹ کو اجاگر کرتی ہے۔ اس پوری آیہ کریمہ کا جو مرکزی تصور ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم عن الخطا ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ پر ہم پہلی 4 نشستیں جو تفصیلی گفتگو کی ہم نے جو مکمل کی، ان میں بہت سے اہم پہلو ہم نحوی اصولوں کے اعتبار سے، ادب اور بلاغت کے اصولوں کے اعتبار سے، اور قرآن مجید کی اعرابی تفسیر کے اعتبار سے، اور پھر اس کے حوالے سے خود قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ان عربی قواعد اور ضوابط کی تائید اور توثیق جو اس آیہ کریمہ کے اسلوب بیان میں اللہ رب العزت نے اختیار فرمائے اور واضح فرمائے ہیں، ان کا ذکر ہو چکا۔ بہت سی احادیث نبوی کے، صحیح بخاری اور مسلم کی ان احادیث کے حوالے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں اسی اسلوب کو، یہی جو اسلوب بیان ہے کہ شرط اور اس کا صلہ یا اس کا جواب، حرف لو کے ساتھ شرط کا شروع ہونا اور لو لا کے ساتھ شرط کا شروع ہونا، اور اس صورت میں پھر جواب کا صلہ اور نتیجہ جو بعد میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو لام، حرف لام کے ساتھ لہمت طائفۃ، لہمت، ہمت پہ لام آئی ہے، لا، اس سے اس جواب کا شروع ہونا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے نحوی اور ادبی، بلاغتی اور اعرابی اعتبار سے، اور قرآن مجید کے اسلوب میں اس کا ضابطہ نتیجہ کیا ہے، احادیث کے اسلوب بیان میں اس کا ضابطہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے، ہم اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اور یہ واضح کر چکے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی کہ قرآن مجید میں جو بات حرف لو سے شروع کی جائے اور پھر لو کے ساتھ اگر لا بھی لگ جائے جو نافیہ ہے، تو یہ تو تاکید مزید کے لیے اور اس نفی کو قطعی بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو جو بات اس حرف شرط کے ساتھ لو یا لولا کے ساتھ شروع کی جائے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قاعدہ قرآنی
اسلوب کا وضع کر کے فرما دیا، جس کو آگے ائمہ لغت نے، ائمہ نحو نے، ائمہ ادب و بلاغت نے اپنایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس حرف لو یا لولا سے شروع ہونے والی چیز کا جب قرآن مجید میں بیان آ جائے تو اس کا مطلب ہے لا یکون ابدا، فإنہ لا یکون ابدا، وہ اس کا نتیجہ قیامت تک کبھی واقع ہو ہی نہیں سکتا، اس کو قطعی طور پر اس کے وقوع کو، یعنی اس کا واقعہ ہونا قطعی طور پر اس کو ناممکن بنا دیتا ہے، دائماً ناممکن بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے۔ اس پر مفصل گفتگو کر کے ختم کر کے ہم نے پچھلی نشست میں اپنے بیان کا اینڈ اس نقطے پر جا کے کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوئی ہوتی، اور فضل سے مراد نبوت و رسالت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف یاب کیا جانا، اور اللہ کی رحمت سے مراد شان عصمت کے ساتھ بہرہ یاب کیا جانا ہے، تو گویا جو لولا کے بعد حصہ آیا ہے، جملہ آیا ہے شرط کا، اس میں یہ بیان ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی و رسول نہ بنایا ہوتا، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بالفرض نہ ہوتے، ورحمتہ، اور اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بھی نہ بنایا ہوتا، یعنی اگر معاذ اللہ آپ نہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے اور نہ اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہوتے، تو پھر دغا بازوں کے ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا، تہیہ کر لیا تھا کہ آپ کو فیصلہ صادر کرتے ہوئے عدل اور حق کی بات سے ہٹا دیں، اور یہ بھی انہوں نے جو ارادہ کیا تھا آپ کو حق کے اور عدل کے فیصلے سے ہٹا دینے کا، وہ اس صورت میں قرآن کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی و رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے معصوم نہ بنائے گئے ہوتے۔ اب چونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو معصوم بھی بنایا ہے، لہٰذا اس شرط کی جو جزا، جو نتیجہ، جو صلہ اور جو جواب میں جو کچھ آگے بیان ہوا ہے، وہ قطعی طور پہ ناممکن ہو گیا ہے، چونکہ وہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ نبی نہ ہونا، رسول نہ ہونا، معصوم نہ ہونا، یہ شرط تھی، وہ چونکہ پوری نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی، اللہ نے آپ کو شرف نبوت بھی عطا کیا، شرف فضیلت رسالت بھی عطا کی، شرف عصمت بھی عطا کیا، تو جب وہ شرط پوری نہ ہوئی، اللہ نے اتنی حفاظتیں کر دی، اتنے شرف عطا کر دیے، اتنی عظمتیں آپ کو عطا کر دیں، تو ان کے ہوتے ہوئے اب وہ ناممکن ہو گیا کہ اگلا نتیجہ پیدا ہوتا۔ یہاں پر جا کے میں نے گفتگو پچھلی نشست میں ختم کی تھی اس نقطے پر کہ جب ہم اس پوری ترکیب کو، شرط اور اس کے صلہ کو، اور لحمت کے ساتھ جو جواب آیا ہے اس کے اگر ہم پوری ترکیب کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہاں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے فضل اور رحمت سے، یعنی نبوت و رسالت اور عصمت سے شرف یاب نہ ہوئے ہوتے، تو پھر وہ آپ کو فیصلہ کرتے وقت حق اور عدل سے ہٹا دینے کا ارادہ کرتے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا۔ اب یہاں میں نے آخر پہ یہ بات کی تھی کہ جو ترکیب ہے، جو اصولی طور پہ جو قاعدہ اور کلیہ ہے، اس کا جب جائزہ لیتے ہیں تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ یوں کلمات آتے کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول معاذ اللہ نہ ہوتے تو پھر وہ لوگ آپ کو راہ حق سے، جواباً یہ ہوتا آگے کہ پھر وہ معاذ اللہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو حق اور عدل کی راہ سے ہٹا دیتے۔ اس نقطے پر میں نے پچھلے نشست کے آخری نصف آدھے حصے میں اپنی گفتگو کی تھی، جس کو اختصاراً دہرا کے رابطہ کلام آگے ملا رہا ہوں کہ کلام یوں بنتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے معاذ اللہ آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے اور آپ اللہ کی طرف سے اگر معاذ اللہ معصوم نہ بنائے گئے ہوتے، تو پھر یہ دغاباز لوگ آپ کو اپنی عیاری اور مکاری کے نتیجے میں
اپنے حق میں فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتے اور آپ کو فیصلہ کرتے وقت عدل سے ہٹا دیتے. چاہیے تو یہ تھا، اور اس لیے عبارت بنتی تھی لولا فضل اللہ علیکم برحمتہ لأضلوک. یہ یعنی ائمہ نحو نے اور ائمہ تفسیر نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ جواب یہ بنتا تھا کہ لأضلوک کہ وہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیتے. یعنی یہ جواب ان کا بننا چاہیے تھا، کیونکہ ترکیب عبارت جو ہے وہ ترکیب عبارت کے اعتبار سے جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت و رسالت اور عصمت کا شرف نہ ملتا، یہ سبب ہے کہ وہ ناکام ہو گئے. آپ کو راہ حق سے فیصلے میں اور راہ عدل سے اپنے فیصلے کرتے ہوئے نہ ہٹا سکے، اور وہ اس لیے ناممکن بن گیا چونکہ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت اور عصمت کے شرف عطا کر دیا تھا. لہٰذا عبارت اصولاً یہ بنتی تھی ظاہراً قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے کہ لأضلوک اس کا جواب آتا کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے، معصوم نہ ہوتے، تو پھر وہ آپ کو اپنی چالاکی اور عیاری کے نتیجے میں فیصلہ اپنے حق میں لے لیتے، آپ کو عدل کی راہ سے فیصلے کے وقت ہٹا دیتے، جو کہ وہ نہ کر سکے اور نہیں کر سکتے تھے اور کبھی بھی ممکن نہ تھا، اس لیے کہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی. شرط تھی نبی نہ ہونا، رسول نہ ہونا، معصوم نہ ہونا. تو جب وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر راہ عدل سے اور فیصلہ حق سے ہٹنے کا نتیجہ بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا. یہ تھی ترکیب. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جواباً لأضلوک کا نہیں کہا کہ وہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیتے، جو کہ نہیں ہٹا سکے. تو لأضلوک کا کہنے سے بھی حضور کی عصمت برقرار رہتی اور نبوت و رسالت کا فیض برقرار رہتا، آپ کا معصوم عن الخطا ہونا برقرار رہتا، ان مخالفوں کا یا عیاروں کا مکاروں کا ناکام و نامراد ہونا برقرار رہتا، آپ کی عظمت پہ کوئی حرف نہ آتا، عصمت کی حفاظت رہتی. اس لیے کہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی تو خود بخود نتیجے کی نفی ہو جاتی، نفی کامل ہو جاتی، نفی قطعی ہو جاتی. چونکہ لولا کے ساتھ کلمہ شروع ہوا اور جواب تھا لحمت لأضلوک. تو جب لولا نے اس بنیادی شرط کو ہی کلیتاً معدوم کر دیا، اس کا وجود ہی ختم کر دیا، وجود کو ناممکن بنا دیا، تو نتیجہ از خود ناممکن الوجود اور ناممکن الوقوع ہو گیا. تو گویا وہ نسبت جو ہے وہ اپنے آپ دلال کی ختم ہو گئی حضور علیہ السلام کی طرف. تو اس میں قاعدہ کلیہ بھی رہتا قائم اور عبارت آسان ہو جاتی، مگر یوں نہیں فرمایا. اس پر ائمہ نحو نے، ائمہ لغت نے، ائمہ تفسیر نے، بڑی بڑی اتھارٹیز نے اس پر گفتگو کی ہے. اور وہ گفتگو یہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب بجائے اس کے اللہ رب العزت نے انتفاع دلال نہیں کیا لأضلوک کا کہ وہ آپ کو پھر راہ حق سے ہٹا دیتے، اور لولا کے ساتھ شرط کی نفی کر کے پھر انتفاع دلال ہو جاتا، یعنی راہ حق سے ہٹنے کی نفی ہو جاتی، پھسل جانے کی نفی ہو جاتی، اور پھسل جانے کو اللہ تعالیٰ کلیتاً ناممکن قرار دے دیتا. انتفاع دلال اس کو کہتے ہیں، یعنی دلالت کی، یعنی راہ حق سے ہٹ جانے، پھسل جانے کی نفی ہو جاتی. مگر اللہ رب العزت نے وہ نہیں کی، اس کی جگہ انتفاع الہم کیا ہے. جواب میں فرمایا ہے لأضلوک کی بجائے لہمت طائفۃ، کہ اگر آپ اللہ کے فضل اور رحمت سے بہرہ یاب نہ ہوئے ہوتے اور رسالت اور عصمت کا شرف آپ کی حفاظت نہ کر رہا ہوتا، تو پھر ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو ہٹائیں. تو گویا راہ حق سے ہٹانے پر اللہ رب العزت نے انتفاع نفی کو وارد نہیں کیا، بلکہ نفی کو وارد کیا ہے ان لوگوں کے ارادے، عزم اور منصوبے پر. اور آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ فیصلہ کرتے وقت پھسل جانے کی نفی نہیں کی، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا اللہ رب العزت نے، اس کو تو اس کے ذکر کو ہی ختم کر دیا. نفی کا ورود آگے حضور کی معاذ اللہ پھسلن کی طرف لے جانے کی بجائے نفی کا ورود شروع سے اس سے بھی پیچھے ان کی موٹیویشن پر، ان کے انٹینشن پر، ان کے آبجیکٹو پر، ان کی پلاننگ پر، ان کی نیتوں پر، ان کے ارادے پر نفی کا ورود کر دیا. تو آگے پھر پھسلنا تو اس کا تو تذکرہ ہی نہ رہا. اب عبارت میں
انتفاع ہم کیا۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انتفاع ہم کیا تو جب ہم پورا قاعدہ جو 4 نشستوں سے ڈسکس کر رہے ہیں اور تمام ائمہ نحو نے، ائمہ لغت نے، ائمہ ادب اور بلاغت نے، اور ائمہ اعراب القرآن نے، اور ائمہ تفسیر نے بالاتفاق جس قاعدے کو لکھا ہے قرآن کی تفسیر میں، اس عبارت کی روح سے انتفاع ہم بنتا نہیں ہے، چونکہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ پھر معنی یہ بنتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے اور معصوم نہ ہوتے تو یہ جو فرمایا تو پھر وہ ارادہ کر لیتے آپ کو ہٹانے کا۔ تو اس لولا کے ساتھ جب شرط کی نفی ہوئی تو اب نتیجتاً ان کے ارادہ کرنے کی بھی نفی ہوتی، یعنی انہوں نے وہ ارادہ بھی نہ کر سکے ہوتے، منصوبہ بھی نہ کر سکے ہوتے، انہیں یہ سوچ بھی نہ آئی ہوتی کہ ہم یہ منصوبہ جا کے بنائیں اور حضور کو معاذ اللہ اپنی باتیں سنا کر اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے کوئی چال چلیں، تو ان کے ارادے کی بھی نفی ہو جاتی۔ جبکہ واقعہ اس کا شان نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ارادہ بھی انہوں نے کیا، وہ آئے بھی صحیح، انہوں نے باتیں بھی کی آقا علیہ السلام کے سامنے، آقا نے سماعت کی، اور وہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام ان کی باتیں سن کر ان کے حق میں فیصلہ دے دیں۔ ان کا ارادہ تو ثابت ہے، منصوبہ کرنا ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے باتیں کرنا ثابت ہے، مگر وہ بات مؤثر نہ ہوئی، نتیجہ نہ ہوا۔ آیات کریمہ نازل ہو گئیں، آیت نمبر 105 سے 116 تک سورہ نساء کی، اور ان کا پردہ چاک ہو گیا اور ناکام و نامراد ہو کے لوٹ گئے۔ تو ارادہ تو ہوا، مگر ترکیب کے اعتبار سے اصول یہ بنتا ہے کہ لولا کی شرط کے بعد وہ اس امر کا ارادہ بھی نہ کرتے، قاعدہ یہ بتاتا ہے، جبکہ ارادہ کیا مگر ناکام ہو گئے۔ اب اس پر یعنی ائمہ تفسیر نے اور ائمہ لغت و نحو نے اور ائمہ ادب و بلاغت نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ امام ابو البقاء نے الاملاء میں یہ سوال اٹھایا ہے، ابن عادل الحنبلی نے اللباب میں اٹھایا ہے، امام ابن الجوزی نے زاد المسیر میں اٹھایا ہے، نحو اور بلاغت کے امام الفراء نے یہ سوال اٹھایا ہے، الزجاج نے اٹھایا ہے، القفال نے اٹھایا ہے، امام شہاب الدین نے اٹھایا ہے۔ سب نے یہ بات کی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ لہمت جواباً لأن اللفظ یقتضی انتفاء ہمہم بذالک۔ اللہ نے جواب میں نفی شرط کے بعد جواب میں جب نفی کی ہے تو وہ انتفاع دلال کی نہیں بلکہ دلال سے بھی پہلے ان کے ارادے کی نفی کی ہے۔ وارد ہوتا ہے یقتضی، یعنی یہ جو لأن اللفظ یقتضی انتفاء ہمہم بذالک، یہ جو جواب ہے لولا کے بعد، جواب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے ارادے کرنے کی بھی نفی ثابت ہو، وہ حضور علیہ السلام سے اپنے حق میں ناجائز غلط فیصلہ لینے کا ارادہ بھی نہ کر سکیں، سوچ بھی نہ سکیں، گھر کے گھر بیٹھے رہیں یہ سمجھ کر کہ یہ ناممکن ہے، یہ ارادہ ہی نہ کریں۔ اگر وہ ارادہ ہی نہ کرتے تو پھر یہ جواب جو ہے قاعدے کے مطابق شرط اور اس کا صلہ درست بنتا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ارادہ تو کیا تھا مگر ناکام ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ناکام ہو گئے اور ارادہ کیا تو پھر یہ قاعدے کی مطابقت کیسے بنے گی کہ لولا سے جب شرط کی نفی ہوئی تو اس کا جواب تو بنتا ہے کہ پھر ارادہ بھی وجود میں نہ آتا ان کے ذہنوں میں، تو ارادہ تو انہوں نے کیا۔ تو اب قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نہ تو نحوی ترکیب غلط ہو سکتی ہے، نہ اس کے ادب و بلاغت کا اسلوب غلط ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام علوم و فنون اور قواعد و ضوابط خود قرآن سے نکلے ہیں اور ان کی صحت بھی خود قرآن سے جنم لیتی ہے۔ تو اب غور کرنا پڑا کہ لادلوک کا نہیں کہا، لہمت کہا، اور جب لہمت کہا کہ انتفاع ہم یعنی ارادے کی نفی کی تو واقعہ یہ ہے کہ ارادہ انہوں نے کیا تھا، ارادے کا وجود ثابت ہے، اور قرآن کی اس آیت میں جو ترکیب بنتی ہے اس سے ارادے کا وجود نہ ہونا یہ اس بات کا تقاضا بنتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس پر پھر مفسرین نے جواب دیا کہ یہ جو لفظ ہے لہمت، تو انہوں نے کہا کہ اس ہمت سے مراد ارادہ مؤثر ہے، کہ اگر آپ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے رسول نہ ہوتے اور معصوم عن الخطا نہ ہوتے
تو وہ اپنا ارادہ مؤثر کر لیتے، یعنی ان کا ارادہ آپ سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کا ارادہ مؤثر ہو جاتا، وہ ارادہ نتیجہ خیز ہو جاتا، وہ ارادہ اپنا اثر پیدا کرتا۔ اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے معاذ اللہ اور معصوم عن الخطا نہ ہوتے تو پھر جو ارادہ انہوں نے کیا وہ ارادہ مؤثر کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لحمت کی شکل میں نفی کی ہے جواب میں، وہ ارادہ مؤثر کی نفی کی ہے کہ ان کا ارادہ مؤثر نہ رہا، ارادے میں تاثیر نہ رہی، ارادہ نتیجہ خیز نہ رہا، ارادہ ان کا کامیاب ارادہ نہ ہو سکا، ناکام و نامراد ارادہ ہوا۔ تو ارادے کو انہوں نے یعنی اضافت توصیفی کے ساتھ وہ موصوف اور صفت بنا کر ارادہ مؤثر کی شکل میں تعویل کر لی کہ وہ ارادہ حضور کو متاثر نہ کر سکا۔ یہ ایک علمی جواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علمی جواب ہے اس میں تعویل کرنی پڑی کہ وہ اگر یہ صورت نہ ہوئی ہوتی اللہ کے فضل و رحمت کی آپ پر تو پھر وہ ارادہ مؤثر کر لیتے، یعنی وہ ارادہ ان کا تاثیر اور نتیجہ پیدا کر دیتا۔ تو یہ جو تقدیراً عبارت بنائی اور تعویل کرنی پڑی، اس لفظ اور قرآن مجید کی ترکیب کو اور قاعدے کو اور نفس واقعہ کو جو واقعہ ہوا سامنے رکھ کر مؤثر ارادہ کی تعویل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر اس کی جگہ صرف لا ادلوک کا اللہ رب العزت فرما دیتے، لا ادلوک، تو پھر وہ آپ کو معاذ اللہ اپنے حق میں فیصلہ آپ سے کروا لیتے یا حق اور عدل کے فیصلے سے پھسلا دیتے، اگر نبوت و رسالت اور عصمت کی چادر آپ پر تنی ہوئی نہ ہوتی تو پھر وہ فیصلہ آپ نے اپنے کروا لیتے۔ لا ادلوک کا کہہ دیتے تو نہ کسی تعویل کی ضرورت تھی، معنوی تعویل کی ضرورت رہتی، نہ کسی تقدیری مفہوم کو وضع کرنے کی ضرورت تھی۔ بغیر تعویل کے، بغیر کسی تکلف کے الفاظ بھی صحیح رہتے، معنی بھی صحیح رہتا، ترکیب بھی صحیح رہتی، مضمون اور واقعہ بھی مطابقت کے مطابق صحیح رہتا۔ حالانکہ یہ تعویل جو ائمہ تفسیر نے کی یہ بھی درست ہے، ارادہ سے مراد ارادہ مؤثر ہونا یہ بھی درست ہے، لیکن سوال صرف پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعویل کر کے اس واقعہ کو اور وہ ترکیب اور قرآن مجید کا اسلوب بیان اس کے نتیجہ کو باہم مطابق کرنا پڑا، ایک تطبیق کرنی پڑی، ایک کانسوننس کریٹ کرنی پڑی بصورت تعویل، ارادہ کو ارادہ مؤثر کا لفظ دے کر۔ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو خود سیدھا سادہ انداز اپنا لیتے اور لا ادلوک کہنے کی صورت میں ہمیں یا مفسرین کو تعویل سے بھی بے نیاز کر دیا جاتا، بیان اور ابلاغ بھی قرآن کا آسان ہو جاتا، صاف ہو جاتا۔ اب بھی جو ہے نہ اس میں کوئی بھول چوک ہوئی ہے اور نہ کوئی معاذ اللہ غلطی ہے، یہ تو سوچنا ہی کفر ہے، اور یہ بلا ضرورت بھی تعویل کا راستہ نہیں اپنایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ اسلوب بھی درست ہے اور حق ہے اور واقعہ بھی حق ہے اور دونوں میں مطابقت بھی ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا ادلوک کا نہ کہنا اور لہمت طائفتن یعنی حضور کی طرف یعنی نفی دلال کی نسبت نہ کرنا کہ آپ کو پھسلا دیتے، یوں نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ وہ ارادہ کر لیتے پھسلانے کا، تو نفی کا ان کے ارادے پر وارد کرنا اور نفی کا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب نہ کرنا۔ اس کی حکمت پھر کیا تھی؟ تو میں نے پچھلی نشست میں بات بڑی تفصیل میں سمجھائی تھی، آج تو خلاصتاً دے رہا ہوں تاکہ وہ بات بڑی علمی اور دقیق اور فنی ہے تاکہ ربط کلام بن جائے۔ تو اس کے اوپر میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے انہی بزرگوں اور اکابر امت اور اسلاف امت اور ائمہ فن اور ائمہ تفسیر و حدیث ان کے علمی فیوضات اور برکات کے وسیلہ سے جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کی برکات اور فیوضات دی، میں نے اس پہ تعمق کیا، غور و خوض کیا کہ بطریق تعویل اور تقدیری عبارت کو لیں تو واقعہ کے ساتھ مطابقت بھی بن جاتی ہے اور قرآن مجید کی شرط اور صلہ کے درمیان جو ربط ہے وہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ مگر ہم سوچتے ہیں، آئیے دیکھیے کہ تعویل کو نہیں لیتے، تقدیری عبارت کی طرف نہیں جاتے اور اس اہتمام کے بغیر بالکل سیدھا ڈائریکٹ رابطہ بناتے ہیں شرط اور جزا کا، تعویل میں گئے بغیر، اور قاعدہ کلیہ کے مطابق ڈائریکٹ شرط اور اس کے صلہ کا،
جو نفی شرط کا نتیجہ نفی صلہ میں نکلتا ہے، ایفیکٹ کی کاز کی نفی کا نتیجہ ایفیکٹ کی نفی میں نکلتا ہے، ریزن کی جس نفی کا نتیجہ ریزلٹ کی نفی میں نکلتا ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک بناتے ہیں بغیر کسی ایکسٹرا تعویل کے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب اس پر میں نے غور و خوض کیا تو الحمدللہ تعالی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بغیر تعویل کے بھی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ اور اس کی ترکیب اور شرط اور جزا کے مابین ربط بڑا واضح ہے۔ تو یہ ایک علمی اور ذوقی رجحان تھا۔ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ پھر باری تعالیٰ کو ریزن اس کی یہ تھی کہ باری تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ اگر لا دلو کا کہتا تو ہر چند حضور کی عصمت کی بھی حفاظت ہوتی، نبوت اور رسالت کی بھی حفاظت ہوتی، شان نبوت اور شان عصمت محفوظ رہتی، اور دلال کی یعنی رائے حق اور یا حق اور عدل کے فیصلے سے نہ پھسلنے کی بھی ضمانت بیان ہو جاتی، دشمنوں کے یا دغابازوں کے یا اس گروہ کے ارادوں کی ناکامی بھی ثابت، سب کچھ ہو جاتا۔ مگر ہوتا کیا کہ لا دلوکا کی شکل میں عدم عصمت اور نبوت اور رسالت اور عصمت کے نہ ہونے کی شکل میں پھر نبوت اور رسالت اگر اللہ نے آقا کو عطا نہ کی ہوتی اور نبوت کی وجہ سے شرف عصمت عطا نہ کیا ہوتا اور حضور کی ذات فقط ذات محمدی ہوتی، فقط حضور محمد بن عبداللہ ہوتے، فقط محمد بن عبداللہ ہوتے، نبوت رسالت اور عصمت کا شرف اگر نہ ہوتا تو لا دلو کا کہنے سے دلال کی نسبت حضور کی طرف ذات کی طرف ہو جاتی۔ نبوت کا شرف اضافی ہے، رسالت کا شرف اضافی ہے، عصمت کا شرف بسبب نبوت و رسالت اضافی ہے۔ ایک ہے ذات مصطفیٰ، ذات شخصیت، تو ایک تو اس کی طرف دلال کی نسبت ہو جاتی، اور دوسرا نبوت رسالت اور عصمت کے ہوتے ہوئے اگر لا دلو کا کہتے تو دلال کی نفی یعنی پھسل جانے کی نفی ہوتی، مگر نفی میں بھی لفظ پھسل جانا حضور کی نسبت میں آ جاتا۔ اللہ رب العزت کی محبت نے اپنے حبیب سے اور اللہ کی بارگاہ میں جو حضور کی عزت اور حرمت ہے اور اللہ کے ہاں آقا علیہ السلام کی عصمت اور تقدس کا جو تصور ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کی جو قدر و منزلت ہے، یہ نقطہ مقام رسالت کا ہے، اور اس کی بارگاہ میں جو مقام رسالت ہے اور جو مکانت نبوت ہے وہ اللہ کو اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے، اور کائنات کے ہر تصور، ہر کلیہ، ہر قاعدہ سے اتنا عزیز تر ہے کہ جب امتناع کرنا چاہتا ہے کسی غلط بات کا، حضور علیہ السلام کی ذات سے نفی کرنا چاہتا ہے، اس کا رد اور انکار کرنا چاہتا ہے، تو رد اور انکار میں بھی ایک ایسا لفظ جس کا معنی غلط نکلتا ہو، اس لفظ کی نسبت نفی کرنے کے لیے بھی اپنے محبوب کی طرف نہیں کرتا، رد کرنے کے لیے بھی اس لفظ کی نسبت بھی نہیں کرتا۔ اس پر میں نے سورہ والنجم کی آیتوں کا حوالہ دیا تھا پچھلی نشست میں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، لفظ دلہ کی نسبت کی نفی کرنا اور صاحبکم وما غوا، دلہ اور غوا دونوں پر نفی وارد کرنا، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی، آج اس پہ نہیں دہرا رہا۔ اسی طرح لا دلو کا کے کہنے سے نفی تھی دلال کی، پھسل جانے کی، ہٹ جانے کی، رائے عدل سے نفی تھی، مگر نفی کرتے ہوئے بھی رائے حق سے ہٹ جانے کا لفظ اس کی نسبت محبوب کی طرف نہیں کی، ان دوسرے لوگوں کی طرف کر دی، اور دوسرے کی طرف کرنے کے لیے پھر اس کو ان کے ارادوں پر وارد کر دیا، ان کے ارادوں کی جڑ کاٹ دی، محبوب کی طرف اس لفظ کی نسبت نفی کے طور پر بھی کرنا گوارا نہیں کی۔ اب یہ اللہ رب العزت کا ایک شان تخاطب ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام سے جب بھی وہ کلام کرتا ہے اس کا اسلوب بڑا مختلف ہے۔ یہ اللہ کے رسالت محمدی کے ذکر میں امت کو احتیاط کی انتہا سکھائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ کریں جو آقا علیہ السلام کی عظمت اور ادب اور تعظیم اور شان اور علو مرتبت کا ذکر سن کر وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ انتہا حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حد کسے کہتے ہیں اور حد سے بڑھ جانا کیا ہے، اس کو خود قرآن کی زبان سے سمجھیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار اپنی عقل کو نہ دیں، فیصلے کا اختیار قرآن کے پاس رکھیں، فیصلے کا اختیار کلام الہی کو دیں، اور وہ کلام الہی کو ہی ہے۔ آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ حد سے بڑھ گئے یا نہیں بڑھ گئے، لعنت بھیجی عقل کے فیصلوں پر۔ عقل گمراہ ہے، عقل نادان ہے، عقل مادی ہے، عقل انسان کی ظلمتوں میں بھٹک رہی ہے۔ عقل کو کیا خبر کہ مقام رسالت کیا ہے، عقل کو کیا خبر کہ حد کیا ہے، کیا خبر، اور حد سے بڑھنا کیا ہے اور حد سے کم ہونا کیا ہے۔
جیسے امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں کہا، اور بہت سارے ائمہ نے یہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی شان کے بیان میں کوئی حد نہیں ہے، بس ایک وہ کلمہ نہ کہو جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا تھا، بس اس کے سوا جو چاہو کہو، وہ شان مصطفیٰ سے کم تر ہے۔ اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے کیا کہا تھا؟ خدا کہا تھا یا خدا کا بیٹا کہا تھا۔ تو میں بس وہ دعویٰ نہ کرو، حضور کو خدا نہ کہو، خدا نہ بناؤ معاذ اللہ، خدا نہ سمجھو بس، اور ایک خدا نہ سمجھو، اور اس کے علاوہ جو دعویٰ کرو حضور کی شان سے کم تر ہے، شان اس سے بلند ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں، کئی ذہنوں میں یہ غلط فہمی، ایک مغالطہ، ایک فتنہ یا ایک بے اعتمادی اپنے عقیدے پر اور کنفیوژنز یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ایک فتنہ بھی عقیدے میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ لوگ شان بڑھا دیتے ہیں اور کوئی جملہ بولتا ہے کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، خدا سے ملا دیتے ہیں۔ یہ جملہ کئی لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھیے جی خدا سے، حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ ان آیات کا پورا مطالعہ ختم کرنے کے بعد میں اس موضوع پر آؤں گا کہ مقام رسالت کے باب میں خدا سے ملانا یا نہ ملانا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ میں اس سبجیکٹ کو لوں گا انشاءاللہ پورا، لیکن اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، تو حد سے نہیں بڑھایا کبھی کسی نے آقا علیہ السلام کو، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ حد سے وہی بڑھائے گا جسے حد معلوم ہوگی، یا اس کو بڑھایا جا سکے گا جس کے لیے حد مقرر ہوگی۔ تو آپ اس حد کو کراس کریں گے تو حد سے بڑھ گئے۔ آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے لیے کوئی حد نہیں ہے سوائے اس کے کہ نفی الوہیت ہے۔ حضور الہ نہیں ہیں، حضور خدا نہیں ہیں، حضور معبود نہیں ہیں، خالق نہیں ہیں کائنات کے، اور عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ بس حضور خدا اور خدائی حضور میں نہیں ہے، الہ اور الوہیت نہیں ہے، معبود اور معبودیت نہیں ہے، خالق و خالقیت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے، بس اللہ نہیں ہے اس کی نفی ہے، اور اللہ کے خواص جو الوہیت میں آتے ہیں، معبودیت میں آتے ہیں، وہ نہیں ہے، ربوبیت میں آتے ہیں۔ تو بس اس ایک امر کی نفی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی شان، باقی تو مخلوق کا آ جاتا ہے، وہ خالق کی نفی ہو گئی، اور علاوہ خالق کے باقی تو سب مخلوق ہے، خلق ہے، باقی تو ساری خلق ہے۔ تو ساری خلق میں آقا کی تو حد کوئی نہیں، خلق کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں تاجدار کائنات اپنے قدموں سے اور سراپا کے ساتھ اوپر کھڑے ہیں۔ معراج کی رات جب آقا علیہ السلام عرش معلیٰ پر آپ قائم ہوئے اور عالم لامکاں میں گئے، تو عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا یہ مخلوق کی آخری حد ہے۔ مخلوق سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتی، ارواح انبیاء نہیں جا سکتی، ملائکہ نہیں جا سکتے، عالم انوار نور نہیں جا سکتا، جبرائیل امین نہیں جا سکتے، اور مخلوق کی کوئی شے عالم خلق کی عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ وہاں انتہا ہو گئی عالم خلق کی۔ تو جہاں پر عالم خلق کی انتہا تھی، جب آقا علیہ السلام اس کو کراس کر گئے، اور جبرائیل امین بھی وہاں رہ گئے اور براق بھی رہ گیا، اور جہاں عالم خلق ختم ہو گیا، جب حضور اس سے اوپر کھڑے تھے، تو عالم خلق کی انتہا اس وقت مصطفیٰ کے اگلے سفر کی ابتدا بن گئی تھی، وہ حضور کے قدموں کے نیچے تھی وہ انتہا۔ تو بولیے کون سی حد رہی، اور کس حد سے بڑھنا اور کس حد سے نہ بڑھنا؟ آقا علیہ السلام خلق اور خالق کے درمیان برزخ ہیں، خلق اور خالق کے درمیان برزخ ہیں، خلق میں ہیں مگر خلق پر ہیں، دو شانیں ہیں، خلق میں بھی ہیں مگر قدم ساری خلق کی انتہا پر بھی ہیں، اور جب قدم کسی چیز پہ رکھا جاتا ہے تو سراپا سارا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حضور مخلوق میں بھی ہیں اور ساری مخلوق کی انتہا پر بھی ہیں۔ یہ ایک برزخ ہے، اوپر خالق ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے اوپر۔ سو حد سے بڑھنے کا تصور کبھی ذہن میں نہ لایا کریں، یہ گمراہی ہے۔ حدیں امت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے حدیں ہیں۔ ماں باپ کے ادب کی حد ہے، استاد کے ادب کی حد ہے، مشائخ کے ادب کی حد ہے، اپنے شیخ کے ادب کی حد ہے، اساتذہ کے ادب کی حد ہے، اکابر کے ادب کی حد ہے، اور اولیاء اللہ کی ادب کی حد ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ادب کی حد ہے۔
امت میں ہر ایک کی ادب کی حد ہے، ایک کی اس سے بلند، اس کی اس سے بلند، اس کی اس سے بلند، بلند سے بلند تر حدیں ہیں، مگر جب بارگاہ رسالت محمدی تک پہنچ گئے تو حدیں ساری نیچے رہ گئیں، حدیں نیچے رہ گئیں، پھر کوئی حد نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا لعاب دہن اٹھا کے چہروں پر ملتے تھے تو بولیے حد میں رہتے تھے، ادب کے اندر یہ حد سے گزر جاتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام کی ناک مبارک سے نکلنے ہوئے رطوبت کو چہروں پر ملتے تھے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی شیر خدا اور 1500 صحابہ حدیبیہ کے میدان میں آقا علیہ السلام کی بینی مبارک کی رطوبت کو، زبان اقدس سے نکلنے والے لعاب دہن کو جب چہروں پر ملتے، ہاتھوں پر ملتے اور ایک دوسرے کی ہاتھوں پر ہاتھ رگڑ کر چہروں پر ملتے، تو سوال یہ میں کرتا ہوں کہ کیا یہ ادب حد کے اندر تھا یا حد سے گزر گیا تھا؟ جب آقا علیہ السلام کے جن جگہوں پر قدم لگتے جو آپ کے مساکن ہوتے وہاں صحابہ رہتے، حجامت کرواتے تو بال اٹھا لیتے، وضو کراتے تو ایک قطرہ زمین پر پانی کا گرنے نہ دیتے، حجامت کا ایک منہ مبارک گرنے نہ دیتے، تو یہ سارے ادب تھے کسی اور کے لیے؟ یہ سب ادب تاجدار کائنات کے لیے جو اللہ نے رکھوائے، تو یہ حد کے اندر ہیں، یہ حد سے بڑھ کر ہیں۔ اور پھر حالت نماز میں جب تاجدار کائنات کا پردہ اٹھا در اقدس کا، تو صحابہ کرام قبلے کی سمت بھول گئے اور چہرے موڑ کر چہرے مصطفیٰ کی طرف کر لیے۔ نماز کی حالت ہے، صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، کعبہ اس طرف ہے، صحابہ چہرے موڑ کر ادھر تک رہے ہیں چہرے مصطفیٰ کو۔ بولی ابھی بھی حد کے اندر رہ گئے یا حد سے بڑھ گئے؟ حد تو یہ تھی کہ چہرے کعبے کی طرف رہیں چونکہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ حد یہ تھی کہ چہرے قبلہ سے نہ مڑیں، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، یہ نیت ہوتی۔ اور نماز ٹوٹتی کیسے ہے؟ نماز توڑنے کے لیے کوئی مکہ بازی نہیں کرتے، آپ کسی کو دھکا نہیں دیتے، کلام بھی نہیں، صرف دائیں اور بائیں چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ قبلہ رخ جب تک رہے اور ادا کرتے رہے ارکان، نماز رہی۔ جب چہرہ پھر گیا دائیں یا بائیں، بس چہرہ پھر گیا قبلے سے ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اس کو خروج عن الصلاۃ کہتے ہیں، آپ نماز سے نکل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سے نکل گئے۔ تو حد تو یہ ہے کہ چہرہ کعبے کی سمت سے دائیں بائیں نہ پھرے، یہ حد ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں جب کل صحابہ پردہ اٹھتے ہی قبلے کی سمت کو چھوڑ کر چہرہ مصطفیٰ کو بائیں جانب تکنے لگ گئے، تو بولیے حد رہی یا حد نہ رہی؟ یہ کیسی سوچ ہے کہ حد سے نکل جاتے ہیں۔ اور پڑھیے وہ صحیح بخاری اور مسلم کو، ہم نے پڑھ کے نہیں دیکھا۔ جب قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی صلح کرا کے آقا لوٹے اور سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے، عصر کی نماز تھی اور نماز کے دوران نماز جاری تھی، آقا علیہ السلام آئے تو چاہتے تو آخری صف میں کھڑے ہو جاتے، امت کو سنت دینی تھی نا کہ اینڈ پر جو نمازی آئے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، آخری صف کو جوائن کرتا ہے یا صفیں چیر کر پہلی صف پر جاتا ہے؟ حد کیا ہے؟ حد کیا ہے؟ جب نماز جاری ہو، جماعت ہو رہی ہو اور نمازی آپ لوگ پہنچتے ہیں تو نماز کے لیے حد کیا ہے نمازی کی؟ کہ آخری صف میں جوائن کرتا ہے یا صفوں کو چیرنے کی اجازت ہے؟ آخری صف میں جوائن کرتا ہے، یہ حد ہے۔ لیکن کسی عالم دین سے پوچھیے کہ کیا یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یا نہیں؟ متفق علیہ، جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ حد سمجھا رہا ہوں، حد تو یہ ہے کہ آخری صف میں جوائن کر لیتے۔ امت کو تعلیم یہ دی جن کے لیے حدیں ہیں، مگر جس ذات کے لیے حد نہیں، اس نے کیا کیا؟ جب تشریف لائے تو صفوں کو چیرتے ہوئے گزرتے گئے پہلی صف تک۔ تو اگر صف در صف لوگ کھڑے ہوں، کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کندھے سے کندھے ملا کر جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صف کہتے اسی لیے جڑ کر کھڑے ہونا، جگہ تو نہیں ہوتی آدمی کے گزرنے کی، اب جڑی ہوئی صفوں کو چیر کر گزرنا۔ فصفق الناس، تو لوگوں نے پہ تالیاں بجانا شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام صف در صف چیرتے ہوئے گزرتے گئے۔ اب وہ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، بول نہیں سکتے تھے دوران نماز، تو قرآن حدیث پاک کی بات ہے فصفق الناس فلما اکثر الناس التصفیق، پھر لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو آگاہ کریں کہ یا ابو بکر صدیق، تاجدار کائنات تشریف لے آئے ہیں، مصلی چھوڑ دو۔ مگر جب ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا تو فلما اکثر الناس التصفیق، ان کی تالیوں کی آواز بڑھ گئی، سارے صحابہ تالیاں بجانے لگ گئے۔ بولیے یہ حد ہے، یہ حد سے آگے گزرنا ہے ادب مصطفیٰ میں۔ اب نماز ہو رہی ہے، یہ تالیاں بج رہی ہیں،
ہر شخص تالیاں بجا رہا ہے اور کثرت کے ساتھ تالیوں کی آوازیں آئیں تو پہلی صف پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یا لا یلتفت فی الصلاۃ، وہ نماز میں دوسری طرف دھیان نہیں کرتے تھے. جب تالیوں کی انتہا ہو گئی، گونج اٹھی، تو وہ سمجھ گئے کہ کسی اور سبب سے یہ جو تالیوں کی گونج ہے مسجد نبوی میں حالت نماز میں، یہ نہیں ہو سکتی تھی صحابہ کے اندر، سوائے اس کے کہ تاجدار کائنات کا ادب درمیان میں آ گیا ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں. تو وہ پھر صف چھوڑ کے پیچھے ہٹائے. نماز میں کہاں لکھا ہے؟ کبھی حضور نے فرمایا تھا کہ میں آ جاؤں تو صف چھوڑ کے پیچھے آ جاؤ مصلی چھوڑ کر؟ لکھا تو کہیں نہیں تھا، فرمان کہیں نہیں تھا، مگر یہ ادب کی حد کے اندر ادب تھا، یہ حد سے بڑھ کر تھا. ہاں ایک ادب ہے جو عقل دیتی ہے، ایک ادب وہ ہے جو عشق سکھاتا ہے. وہ ادب جو عقل سکھاتی ہے وہ حد کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ادب جو عشق سکھاتا ہے وہ حدوں کو توڑ دیتا ہے. تو آپ نے حکم دیا نہیں ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے رہو، نماز جاری رکھو، میں پڑھتا ہوں یہیں. آپ نے دعا کی باری تعالیٰ تیرا شکر کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا. دعا کر کے پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا ہے. اب نماز ہو رہی ہے، مصلی ہی خالی ہو گیا ہے، جماعت ہو رہی ہے، مصلی خالی ہو گیا، امام پیچھے ہٹایا. اب یہ ادب حد کے اندر ہے، یہ حد سے آگے بڑھ کر ہے. یہ تو متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں جس پر کوئی شخص جو حضور کی حدیث کو مانتا ہے وہ اعتراض ہی نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں یا ہے نہیں کر سکتا. تو آقا علیہ السلام نے بڑھ کے نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کس چیز نے تمہیں منع کیا جب میں نے حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر مصلی پر قائم رہنا، پھر کیوں چھوڑ کے ہٹائے میرے کہنے کے باوجود؟ تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. ان کو یہ مسئلے نہیں آتے تھے کہ حد کے اندر رہنا چاہیے، حد سے بڑھنا نہیں چاہیے. یہ 1400-1500 سال بعد یہ عقیدہ نکل آیا ہے، آج یہ عقل آ گئی ہے. یہ شیطانی سوچ ہے جو مقام رسالت کے باب میں عقیدے کے اندر درار ڈالنا چاہتی ہے. یہ صدیقی سوچ نہیں ہے، یہ عقیدہ ابو بکر نہیں، عقیدہ عمر فاروق نہیں، عقیدہ عثمان غنی نہیں، عقیدہ علی شیر خدا نہیں ہے، اور 1500 صحابہ جو اہل بیت رضوان ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے یہ. تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. کا حکم تو آپ نے دیا، مگر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا رہوں. عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، مگر اللہ کی عبادت میں بھی میں آپ کی طرف پشت نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی عبادت کے دوران بھی آپ کا ادب نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ ادب جو اللہ کی عبادت میں بھی قائم رہے تاجدار کائنات کا، وہ یہ حد کے اندر ہے، یہ حد سے گزرا ہوا ہے. اب میں جواب دیتا ہوں، نہ حد کے اندر ہے نہ حد سے گزرا ہوا ہے، اس لیے کہ ادب مصطفیٰ کی حد ہی کوئی نہیں. بس ایک حد تھی جو بتا دی کہ الوہیت عبدیت سے باہر نہیں نکلنا، الوہیت میں داخل نہیں ہونا، نبی کو خدا نہیں بنانا، خدا کو نبی نہیں بنانا، بس وہ حد تھی. اس حد تک کوئی نہیں پہنچتا، جو پہنچے گا کافر ہو جائے گا. اس کے نیچے مصلی چھوڑے جا رہے ہیں، حد کراس نہیں ہو رہی. تالیاں بج رہی ہیں، حد کراس نہیں ہو رہی. کعبے کا رخ چھوڑ کر رخ مصطفیٰ کو تکا جا رہا ہے، حد کراس نہیں ہو رہی. حضور کے بال مبارک لینے کے لیے طواف حجام کا کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کر رہے ہیں، حد کراس نہیں ہو رہی. حد ہی نہیں ہے، ایک ہی حد تھی بس، اس کو نہ کسی نے کراس کیا نہ کر سکے گا. جو وہ کراس کرے گا وہ نصارہ نے کیا تھا، کوئی مسلمان کرے گا کافر ہو جائے گا. اس کے سوا کوئی حد نہیں ادب مصطفیٰ کی. ادب مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ سب حدوں سے بڑھ کر ادب کیا جائے. وہی سبق اللہ رب العزت یہاں سکھا رہا ہے کہ لوگوں، میں دلالت کی یعنی پھسل جانے کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی، فضل و رحمت نہ ہوتی، عصمت اور رسالت نہ ہوتی، تو وہ لوگ معاذ اللہ حضور کو فیصلہ کرنے میں پھسلا دیتے، مگر وہ نہ کر سکے کیونکہ نبوت، رسالت اور عصمت کی شان نے حضور کی حفاظت کر رکھی تھی، سو وہ نہ پھسلا سکے. اب کہنا چاہتا ہوں کہ نہ پھسلا سکے، پہنا یہ چاہتا ہوں کہنا کہ حضور کو پھسلا نہیں سکے، عدل اور حق کے فیصلے سے ہٹا نہیں سکے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکے، مگر اس نفی میں بھی وہ جو نسبت ہے پھسل جانے کی، ہٹ جانے کی، اس لفظ کی نسبت بھی حبیب کی طرف نہیں کرنا چاہتا، اس کی نسبت بھی ان بدبختوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے خود سکھایا ہے کہ جب ادب مصطفیٰ آ جائے تو اے میرے محبوب کی امت، حدوں سے آگے بڑھ جاؤ. اپنے ادب کی جو حدیں ہیں ان کو کبھی ملوث خاطر نہ رکھو کہ میرا محبوب تمہارے جیسا نہیں ہے.
تو اللہ رب العزت نے تو تلقین ہی یہ کی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پورے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو انداز عطا کیا وہ یہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو وہ ذکر آقا علیہ السلام کا ہر شے سے جدا گانا ہو اور ہر حد سے آگے بڑھا ہوا ہو، اور کسی کی ذکر کا، کسی کی عظمت اور شان کا ذکر بھی اس جیسا نہ ہو جیسا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر، اب میں اس کی تائید میں آیات لانا چاہتا ہوں، تمہید آج رکھ رہا ہوں اور اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا، کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے خطاب کیا، مگر ہر نبی سے خطاب کرتے ہوئے اسلوب اور انداز الگ رکھا، اور جہاں بھی اسی قسم کی بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور حضور کو خطاب کیا، وہاں اللہ نے اپنا لہجہ بدل لیا۔ جو لہجہ حضرت آدم کے لیے تھا وہ حضور کے لیے نہیں اپنایا، جو لہجہ حضرت نوح کے لیے تھا وہ حضور کے لیے نہیں رکھا، جو لہجہ اللہ کے کلام کا اسلوب انداز حضرت نوح کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، حضرت یحییٰ کے لیے، حضرت زکریا کے لیے، حضرت شعیب کے لیے، حضرت صالح کے لیے علیہ السلام، جو پورے قرآن کی شہادتیں ہیں، جو لہجہ، جو اسلوب، جو انداز انہیں خطاب کرتے وقت اپنایا تھا، جب حبیب کو خطاب کرنے کا وقت آیا ان میں سے ایک لہجہ بھی حضور کے لیے نہیں رکھا۔ تو اللہ اپنا لہجہ بدل دیتا ہے، وہ مالک ہے، نہ بدلے تو معاذ اللہ، وہ تو اس کے ہاں تو گستاخی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو مالک ہے، حضور ان کے بندے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی اور عاجزی کرنے والے ہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں ادب مصطفیٰ کا مسئلہ سکھانے کے لیے، اور حد کے باہر اور حد کے اندر رہنا یا حد سے آگے گزر جانا، اس الجھن سے ہم کو نکالنے کے لیے، یہ گتھیاں سلجھانے کے لیے، ہمیں سنت دینے کے لیے کہ سنت ادب تمہارے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن وضع کر دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کے ساتھ خطاب میں مماثلت نہیں رکھی، انداز تخاطب میں، لہجے میں مماثلت نہیں رکھی، تساوی نہیں رکھی۔ آقا علیہ السلام کی تساوی انداز خطاب میں انبیاء اور رسولوں کے ساتھ نہیں رکھی، چہ جائے کہ غیر انبیاء امت یہ سوچے کہ وہ کسی چیز میں ہماری مثل ہیں اور ہمارے ساتھ تساوی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے 100 سے زائد مقامات ہیں، 100 سے زائد مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اس امر کی شہادتیں ملتی ہیں کہ دیگر انبیاء سے انداز خطاب الگ ہیں، آقا علیہ السلام کی بات آئی تو انداز الگ ہے۔ اس پر گفتگو آج ختم کرتا ہوں، یہاں سے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کا آغاز کریں گے تاکہ اطمینان سے بغیر انقطاع کے اگلا حصہ مضمون جو ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ بیان کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔